کا پورا وجود. میں نے عرض کیا قدم آگے بڑھ جائے تو وہ بھی معجزہ ہے، پیچھے ہٹ جائے تو یہ بھی معجزہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی شریف میں مصلی امامت پہ کھڑے اور سورج گرہن لگا ہوا ہے. نماز 2 رکعت نفل پڑھانے کے لیے حضور تشریف لے کر آئے. آپ جب تشریف لے کر آئے مصلی امامت پہ کھڑے نماز پڑھا رہے. ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے یہ ٹوٹلی خلاف شرع ہے. چاند گرہن کے اوپر، سورج گرہن کے اوپر ہمارے ہاں جو بھی انداز ہم نے اختیار کیے ہوئے کہ مسجدوں میں اعلانات ہو جاتے ہیں، عورتیں اگر ان کے ہاں بچے کی ولادت کے لمحے ہیں تو ان کو جگا دیا جاتا ہے. جانور اگر اس کیفیت میں اسے اٹھا دیتے ہیں کہ کہیں سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ سے بچہ معذور نہ ہو جائے. یہ سب توہم پرستی ہے، یہ سب ہماری جھوٹی اور من گھڑت باتیں ہیں. شریعت محمدیہ اتنی کمزور نہیں ہے اور ہمارے عقیدے بھی اتنے کمزور نہیں ہونے چاہیے کہ ایک چاند کی روشنی کسی کو معذور کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. اتنا ضرور ہے کہ اس لمحے سورج یا چاند کی جانب دیکھنا نہیں چاہیے. وہاں سے کچھ ایسی شعاعیں نکلتی ہیں جو آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوتی. آقا کریم کا معمول چاند گرہن یا سورج گرہن کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ آپ استغفار کثرت سے کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، استغفار کرتے تھے اور اس کے بعد نوافل ادا کرتے تھے. یا اللہ اس کو ہم سے ٹال دے اور ہمیں اس کی وجہ سے کسی امتحان میں نہ ڈالنا، ہمارے لیے خیر کے راستے کھول دے. یہ انداز اہل ایمان کا ہے. آقا کریم نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پہ کھڑے تھے. یہی سورج گرہن لگا اور یہ اس وقت لگا جب حضور کے سب سے چھوٹے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا. اس وقت یہ لگا تھا. لوگوں نے سمجھا کہ حضور کا صاحبزادہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے غم میں سورج لگا ہے. میرے نبی نے اس بات کی یہ پوری حدیث ہے، اسی کے اندر اس کی نفی فرمائی. آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ بے شک سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ یہ کسی کے مرنے پہ لگتے ہیں نہ کسی کے پیدا ہونے پہ لگتے ہیں. اس سوچ اور فکر کو حضور نے خود دور فرمایا.